اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم ادا جعفری کی غزل لمحات مسرت کے معنی ہوئے خوشی، خیال، فکر، سوچ، تعریف، حوالہ دے کے شاعرہ کا نام ادا جعفری اور صنف غزل۔ ماضی کے غم کی نظر ہو جاتی ہے، یہ تکالیف جو ہے وہ یاد آ جاتے ہیں اور میں اذیت میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ اگر خوشی کے لمحات بھی ہوں مجھے وہ تمام غم کے لمحات یاد آ جاتے ہیں اور میں دوبارہ جو ہے مایوس ہو جاتی ہوں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحتیاب رکھے۔ میں ہوں اسف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم ادا جعفری کی غزل کا شعر نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے اور اس اشعار کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شعر نمبر 3 کی طرف آ جاتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے: لمحات مسرت ہیں تصور سے گریزاں، لمحات مسرت ہیں تصور سے گریزاں، یاد آئے ہیں جب بھی غم و آلام ہی آئے۔ کیا ہی خوبصورت شعر ہے۔ اب آج حدیث میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ لمحات یعنی اوقات، دورانیہ، مسرت یعنی خوشی، شادمانی، سکون۔ لمحات مسرت کے معنی ہوئے خوشی کا وقت، خوشی کا دورانیہ۔ تصور یعنی خیال، فکر، سوچ۔ گریزاں یعنی دور۔ غم و علام یعنی مصیبت یا تکلیف یا تکالیف۔ حوالہ دے کے شاعرہ کا نام ادا جعفری اور صنف غزل۔ طرح سن لیجئے، ماضی انسان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی۔ اکثر ماضی کے حسین لمحات انسان کے لیے باعث مسرت ہوتے ہیں۔ ان لمحات کو یاد کر کے انسان اگر ایک طرف خوش ہو جاتا ہے تو دوسری طرف وہ اداس بھی ہو جاتا ہے۔ خوش بھی ہو جاتا ہے کہ ماضی میرے لیے بڑی اچھی تھی، بڑی خوبصورت زندگی گزر رہی تھی، لیکن مایوس اس لیے ہو جاتا ہے کہ مطلب وہ جو دورانیہ ہے وہ ختم ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اکثر حال کی خوشی ماضی کے غم کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں ادا جعفری فرماتی ہیں کہ خوشی کے لمحات میں اکثر مجھے مشکلات اور تکالیف یاد آ جاتی ہیں، یعنی جب میں خوش ہوتی ہوں مجھے ماضی کے تکالیف جو ہے وہ یاد آ جاتے ہیں اور میں اذیت میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ اچھا، اور خوشی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے اور میں دوبارہ مایوس ہو جاتی ہوں۔ یعنی اگر خوشی کے لمحات بھی ہوں مجھے وہ تمام غم کے لمحات یاد آ جاتے ہیں اور میں دوبارہ جو ہے مایوس ہو جاتی ہوں۔ میری حال کی خوشی اکثر ماضی کے غم کی وجہ سے ضائع اور بے معنی ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ انسان حال میں رہے۔ خیر کہتے ہیں کہ یادی ماضی عذاب ہے یا رب، یادی ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اگلے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ تاروں سے سجائیں گے رہ شہر تمنا، تاروں سے سجائیں گے رہ شہر تمنا، مقدور نہیں صبح چلو شام ہی آئے۔ صبح اور شام بطور سند تضاد اس شعر میں استعمال کیا گیا ہے۔ معنی دیکھیے، سجانا یعنی آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا۔ رہ شہر تمنا یعنی خواہش کے شہر کے راستے یا خواہش کے شہر کی راہیں۔ مقدور یعنی قسمت میں یا طاقت میں یا جہاں تک ممکن ہو، تینوں معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حوالہ دیکھ لیجئے۔ شاعرہ کا نام ادا جعفری، اس میں الف رہ گیا ہے، ذرا درست کیجئے گا۔ صنف ہے غزل۔ شرح دیکھ لیجئے۔ یہ عاشقوں کی عادت بلکہ فطرت ہوتی ہے۔ عاشق اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر آسمان سے تارے توڑنے کے وعدے کرتے ہیں، پلکوں سے راستوں میں جھاڑو کرنے کے وعدے کرتے ہیں اور راستوں کو پھولوں سے سجانے کے وعدے کرتے ہیں۔ یعنی عاشق کی فطرت ہوتی ہے، اگر تم آ جاتے ہو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی۔ اس لیے شاعرہ فرماتی ہے کہ میں اپنے محبوب کے آنے کے لیے اپنے ارمانوں کا شہر تاروں سے سجاؤں گی۔ جو میرے خواہشوں کا شہر ہے، جو میرے خیال میں ہے، جو میرے تصور میں ہے، تو اس شہر کو میں ستاروں سے سجاؤں گی۔ اگر میری قسمت میں صبح ہونا یعنی خوشی آنا نہیں لکھا ہے، چلو صبح نہیں شام ہی صحیح، مگر میں اپنے ارمانوں کے شہر کو تاروں سے سجاؤں گی تاکہ میں اپنے محبوب کا پرتپاک استقبال کر سکوں۔ یعنی اگر وہ نہ آئے لیکن میں جو میرے ذہن میں، میرے خیال میں، میرے تخیل میں جو شہر تمنا ہے، میں اس کو اپنے انداز سے سجاؤں گی۔ شاعر کہتے ہیں، ہم انتظار کریں گے تیرا قیامت تک، ہم انتظار کریں گے تیرا قیامت تک، خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے۔ امید ہے کہ یہ دونوں اشعار آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی غزل کے اور 2-3 اشعار جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اللہ پامان، خاد آباد سے۔